بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے جماعت احمدیہ کے جو مخالفین ہیں ان بیچاروں کا المیہ یہ ہے، اور ان کے علمی انحطاط اور بحران کی بھی یہ حالت اب ہو چکی ہے کہ ان کے پاس کچھ مٹھی بھر اعتراضات ہیں جو وہ ہمارے خلاف کرتے رہتے ہیں، انہیں ریسائیکل کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً نکال کے۔ اس میں دو قسم کے ان کے پاس بالعموم ہیں۔ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ گھٹیا اور فضول قسم کے غیر اخلاقی قسم کے الزامات اور اس طرح کے الزامات کو چھوڑو پرے، کوئی علمی بات کرو، کوئی اچھی بات کرو، تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ کچھ اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی دو چار گنے چنے رکھے ہوئے ہیں جو پھر وہ والے اعتراضات اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا لاتے ہیں اور پھر اس پہ بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے مثلا جو اس قسم کے جو ان کے نزدیک علمی ہیں، وہ مثلا یہ ہے کہ پاکستانی احمدی پاکستان کے وفادار نہیں ہیں مثال کے طور پہ، یا امت مسلمہ ہی کے وفادار نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ اس وقت اسرائیل کی آرمی میں، اسرائیل کی فوج میں اتنے پاکستانی احمدی ہیں یا احمدی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، اس میں عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسرائیلی احمدیوں کی تعداد جو وہ لوگ بیچارے بتاتے ہیں، وہ پچھلے 45-50 سال سے وہی تعداد چلی آ رہی ہے۔ 600 احمدی جو ہیں وہ اسرائیلی آرمی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ مطلب اب تک ان کی عمریں مطلب ہے کہ 150-150 سال کی ہو چکی ہوں گی بیچارے فوجیوں کی، وہ ابھی تک اسی عمر میں وہاں پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اس طرح کے اعتراضات ہیں، تو اور یہ اعتراض اتنا بے بنیاد بھی ہے، ہم آپ کو بتاتے چلیں پروگرام کے آغاز میں ہی کہ 1976 میں تو جو پاکستان کے اس وقت کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور تھے، انہیں اخبارات میں بیان دے کے انہوں نے اس بات کی وضاحت کی اور تردید کی، کیونکہ اس وقت بھی ایسی باتیں چل رہی تھیں۔ تو مولانا کوثر نیازی صاحب نے اس وقت بیان دیا پاکستانی اخبارات میں، جو مین سٹریم پریس تھا اس وقت، اور اس بات کی تردید انہوں نے کی۔ آپ کی اسکرین پہ بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کو نظر آئیں گے یہ اخباری تراشے۔ یہ روزنامہ امروز آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو روزنامہ مغربی پاکستان نظر آ رہا ہے۔ اس میں بھی وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی احمدی نہیں ہے۔ نوائب وقت اخبار آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ دو تین ہم نے چنے تھے کہ چلیں آپ کو دکھا دیں۔ ہماری بات تو پتہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ اس کو آپ مانیں گے نہیں مانیں گے، لیکن ہو سکتا ہے آپ نئی لوگوں کی مان لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض کہیں گے جی مولانا کوثر نیازی کو ہم نہیں مانتے۔ بات یہ ہے کہ جب وہی اسمبلی ہمارے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو وہ اسمبلی معتبر، اور جب آپ کی بات کے خلاف کوئی دلیل ہم انہی لوگوں کی اٹھا لائیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو مانتے نہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے بہرحال کہ اس باسی کڑی میں جسے کہتے ہیں ابال آیا دوبارہ، اور کچھ نام نہاد سے صحافی بننے کے شوقین، میں کہوں گا، میں نے صحافی نہیں کہوں گا، بیچارے لے آئے دوبارہ سے اٹھا کے کہ چلو بھائی ویوز ہی بڑھیں گے، سبسکرپشن ہی بڑھے گی، کچھ تھوڑے سے ایڈز شاید زیادہ مل جائیں، قادیانی، اسرائیلی آرمی وغیرہ اس طرح کے ٹیگ ورڈز اور کی ورڈز یوز کر کے وہ اٹھا لائے ایک جو ہے وہ اسی، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کے خلاف جنرل پبلک میں وہ نفرت انگیزی کی اپنی مہم کو تیز تر کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہی پرانا تیل کا ڈبہ اٹھا لائے اور چھڑکنے کی ساکھ کے اوپر کوشش کی۔ اسرائیل اے پروفائل نامی ایک کتاب جو کہ پروفیسر آئی ٹی نعمانی صاحب نے کسی زمانے میں لکھی تھی 1972-73 میں، اس کے بے حوالہ بعض باتوں کو لے کے جس کا کوئی ریفرنس نہیں تھا، اسے وہ اٹھا لائے، اسے پیش کرنے لگے، اور ابھی پچھلے دنوں کی کوئی انگریزی پچھلے 2-3 سال پہلا پرانا بلکہ ایک آرٹیکل وہ لے آئے اور اس کے اوپر باتیں شروع ہو گئیں۔ قدوس ملک صاحب اس وقت پریس اینڈ میڈیا کی ٹیم کے ہمارے ہیں دوست، جماعت احمدیہ امریکہ سے ان کا تعلق ہے، یو ایس اے سے ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پہ ہیں۔ قدوس ملک صاحب کے پاس چلتے ہیں اور قدوس ملک صاحب سے پوچھتے ہیں۔ قدوس ملک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اسد صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں قدوس ملک صاحب۔ آپ سے درخواست میری یہ ہے کہ یہ کتاب جس کا حوالہ دیا جاتا ہے اسرائیل پروفائل، اور جی 600 اسرائیل میں احمدی فوج میں اور یہ اور وہ، اس حوالے کی اور اس کتاب کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ آصف صاحب، یہ ایک کتاب ہے، دنیا میں ملینز آف کتابیں چھپتی ہیں، ویسی کتابیں بھی چھپتی ہیں جو کہتی ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس بارے میں لوگ جو ہے وہ فضول قسم کے بیانات دے دیتے ہیں جن کا کوئی ریفرنس یا کوئی سورس نہیں ہوتا۔ یہ کتاب 1972 میں چھپی تھی، اور اس کے لکھنے والے پروفیسر اسرائیل ٹی نعمانی، یہ امریکہ میں کنٹکی میں یہ پڑھاتے تھے،
اور اس کتاب میں، یہ کتاب احمدیوں کے بارے میں نہیں تھی، یہ کتاب ملٹری سروس کے بارے میں نہیں تھی، یہ کتاب اسرائیل کے بارے میں تھی. اور انہوں نے اس ساری کتاب میں صرف 2 جملے ہیں جہاں پہ انہوں نے احمدیوں کا ذکر کیا ہے. اور ان کے آپ علمی معیار کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے احمدین لکھا ہوا ہے، یعنی احمدین 600 احمدین ہیں. ایون جو 74 کی اسمبلی والے ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ ایک گروپ جو ہے وہ رہ گیا ان سے، ان کو وہ بھی شامل کر لینا چاہیے. لیکن اس کتاب میں انہوں نے، اور اگر آپ اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ سرکاشینز ہیں اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے جن کے اوپر مینڈیٹری سروس ہے، دروز ہیں ان کے لیے مینڈیٹری سروس ہے. احمدیوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ دے کین. اور جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جس طرح سرکیشینز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ رشیا سے آئے تھے، یہ سب کو پتا ہے کہ اسرائیل میں جماعت احمدیہ فلسطین جب ہوتا تھا، جب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ عربوں کو وارننگز دے رہے تھے کہ اپنی زمینیں نہ بیچو، اس وقت کیا وہاں پہ ہمارا مشن اللہ کے فضل سے موجود ہے اور بڑا متحرک ہے، اور اس وقت بھی ہے. لیکن انہوں نے جو پچھلے 50 سال پہلے کی جو یہ کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ دے کین سرو. اب ان کا مقصد ان عرب احمدیوں کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، وہ پاکستانی احمدی، کیونکہ اگلی جملے میں وہ سٹیزنز، ان 2 جملوں کے اندر جو ہے وہ اگر ساری بات واضح ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ کسی کنسپیریسی کو پیڈل کرنے کی ضرورت محسوس کی جائے. انہوں نے کہا کہ یہ سٹیزنز ہیں. اب پاکستان سے جا کے جب ابھی احمدیوں کو کسی نے، کافر بھی اسمبلی نے ڈکلیئر نہیں دیا، کس بیسس پہ وہ پاکستان سے نکلے تھے؟ 1928 کی یہ سازش ہے کہ جو پہلے ہم پاکستان بنانے میں مدد کریں گے، اس کے بعد ہمیں پتا تھا کہ اسمبلی جو ہے وہ ہمیں کافر قرار دے دے گی. جس وقت احمدی جرنیل اپنے خون کی قربانی دے رہے تھے 1972 یا 71 میں غالباً جنرل افتخار جنجوعہ شہید ہوئے ہیں، واحد جرنیل جو کہ میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. اس وقت جو ہے وہ احمدیوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے انگلینڈ میں، اسرائیل میں جائیں؟ تو اس کتاب میں کوئی پرائمری سورسنگ نہیں ہے. انہوں نے ایک بات کی ہے جس کا انہوں نے خود بھی کوئی سورس نہیں دیا، نہ یہ وہاں پہ ملٹری کے ایکسپرٹ ہیں. ملٹری کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ ان کی، مطلب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان سے کوئی ملک جس کا جو آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، آپ اس کی آرمی میں جا کے کیسے سرو کر سکتے ہیں؟ جی. یہ ایسی بات ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ انڈیا کی آرمی میں، پاکستان کی آرمی میں 600 انڈیا کے سپاہی آئے ہوئے ہیں. تو جی قدوس ملک صاحب، پاکستانی احمدی وہاں پہ لینڈ بھی کر سکتا ہے اپنے پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ؟ بہت عاطف صاحب، پاکستان کا پاسپورٹ کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے. اور جب یہ کتاب لکھی گئی تھی اس وقت ساؤتھ افریقہ کے لیے بھی ویلڈ نہیں تھا. تو وہ تو ناممکن ہے کہ وہ جائیں، انلیس کہ وہ کسی اور ملک کے تھرو جا گئے ہیں اور ساری زندگی انہوں نے اس کام میں لگا دی ہے کہ کسی طرح ایسی سازش کریں، اور اس سازش کا نتیجہ کہاں پہ ہے. جی ٹھیک ہے قدوس ملک صاحب، بہت شکریہ. میرا خیال ہے اس سے زیادہ کمپیکٹ جو ہے وہ اس سوال کا جواب کو کیا ہوگا. امید ہے کہ ہمارے ناظرین، جو خاص طور پہ بالخصوص ہمارے غیر احمدی ناظرین، وہ اس بات کو سمجھے ہوں گے. بہت شکریہ. اچھا، اب اس حوالے کو بنیاد بنا کے، جس طرح بھی قدوس ملک صاحب نے بتایا، انہوں نے لکھ دیا کہ کین بی ریکروٹڈ ان دی آرمی اف دے وانٹ ٹو، اف دے ہیو ٹو، اف ایٹ آل، تو اتنے ہو سکتے ہیں. اس بات کو لے اڑے لوگ. اسی طرح 2016 میں اسی طرح کے ایک صحافی ہیں شاہد قریشی صاحب، انہوں نے مضمون اپنی ایک ان کی ہے یہاں پہ دا لنڈن پوسٹ کے نام سے کوئی بلاگ نما سی ویب سائٹ سی ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک آرٹیکل ڈال دیا لکھ کے، جس میں انہوں نے بڑا جو ہے وہ مطلب ہے کہ الارمنگ صورتحال کہ جی اتنے آرمی وہاں، اتنے لوگ وہاں پہ پاکستانی احمدی اسرائیلی آرمی میں لگے ہوئے ہیں، اور جناب ہٹو بچو، پتہ نہیں یہ کیا کر دیں گے، کیا ہو گیا، کیا سازش ہو گئی. انہوں نے بلا وجہ کا ایک ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کی، جس کی بنیاد بنا کے یہ ریسنٹلی بھی جو کچھ بعض اردو میں بھی لوگوں نے اس پہ کر لیا. بات ہم نے کی ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب کو تلاش کیا، رابطہ کیا، ان سے پوچھا اور ریکارڈ کیا، جو ہم اس وقت چلائیں گے. تھوڑا سا طویل ہے یہ، لیکن ضروری تھا، صحافتی اقدار کا تقاضا تھا کہ ہم ان کی بات کو یہاں پہ پیش کریں. تھوڑا سا طویل ہے لیکن آپ اس کو سنیں، برائے مہربانی توجہ سے سنیں، کیونکہ اس کے بعد ہم نے ان کی ایک بات کے اوپر ان کو ہم نے کہا تھا ہم اپنے ویور سے پوچھیں گے، ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. آج آپ کو ووٹنگ کا رائٹ ہوگا ہماری ویب سائٹ پہ. اس کے بعد، اس انٹرویو کے بعد آپ جا سکیں گے www.mta.tv/جواب
جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہ آپ اپنی رائے کا آج اظہار کر سکیں گے. ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں ان فیچرز کو انٹروڈیوس کرائیں گے اور آپ کی اس کے اندر انٹریکشن ہوا کرے گی. ڈاکٹر شاہد قریشی کا انٹرویو پلے کرتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کا ایک آرٹیکل لے کے جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت بڑا طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے جماعت احمدیہ کے خلاف، اس کے بارے میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ بات ہم اپنے پروگرام میں بھی شامل کریں. تو وہ میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے جو حوالہ دیا جس کتاب کا، نعمانی آئی ٹی نعمانی کے، انہوں نے تو کوئی بھی حوالہ نہیں دیا ہوا اس بات کا، وہ جنہوں نے لکھا کہ جی 600 قادیانی یا احمدی جو ہیں وہ اسرائیل کی فوج میں کام کر رہے ہیں. جو بک جو ہے نا اس کی اگر آپ آرٹیکل دیکھیں گے تو اس میں ہیکنی لائبریری کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس کتاب کے. ہیکنی لائبریری کی سٹیمپ ضرور لگی ہوئی ہے، وہ کتاب بھی موجود ہے، وہ کتاب میں نے دیکھی بھی ہے. نہیں وہ میں نے چیک کر لی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس بات کا کوئی ریفرنس نہیں دیا ہوا. عام طور پہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں تحقیقی مقالے یا مضامین یا کتابیں، ان میں اس طرح کی بات کو ریفرنس سے سپورٹ کیا جاتا ہے نا. جی تو اس نے تو کوئی ریفرنس نہیں دیا وہ آئی ٹی نعمانی نے. آپ نے اس کو دھیان دیں. نہیں میں نے دھیان سے پڑھا. آپ آرٹیکل کو کہ جو جہاں پہ لکھا ہے اس کو آپ پڑھے نا، وہ کیا کہہ رہا ہے. ہاں میں نے پڑھا ہے، میں پڑھنے کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے اس بات کو وہاں پہ بیان کیا ہے اور ایز اے کنسرن آپ نے اس کو ریز کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کو لے کے پاکستان کے جو باقی جو تھوڑے بعض سے جو ہیں تجزیہ کار اور دوسرے تیسرے، انہوں نے بڑا طوفان اٹھایا. وہ تو جو کتاب جس نے لکھی ہے، ہاں آپ کو تو آتھر کو پوچھنا چاہیے نا. نہیں آپ نے آتھر کو کوٹ کیا. آپ نے قریش صاحب دیکھیں آتھر کو جب کوٹ کیا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کوٹ کر رہے ہیں تو آپ کم از کم دیکھیں تو صحیح کہ وہ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہے. مطلب وہ تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی لکھ سکتا ہے، میں آپ کے بارے میں کچھ بھی لکھ دوں. اچھا عزیز صاحب، بات یہ ہے جی کہ یہ پرانا آرٹیکل ہے، 2016 میں کہیں لکھا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی جو ریفرنسز جو ہے نا، جو جرنلسٹ ہوتا ہے جو لکھتا ہے نا، تو اس کو اتنی تفتیش کرنے کی، جو ایک آپ کے سامنے جب ڈائریکٹ ریفرنس آ جائے، ڈائریکٹ کوٹ آ جائے، جی تو پھر اس میں جو آپ لکھ رہے ہیں نا وہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں قریش آپ صاحب، نے کال کی مجھے. جی آپ کا شکریہ. نو پرابلم. آپ نے مزید اگر اس بارے میں تفتیش کرنی ہے تو آپ اس کو آتھر کو لکھیں، اس کے پبلشر کو لکھیں. ظاہر ہے وہ کتاب تو ہیکنی لائبریری کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، اتھینٹک ہے. ٹھیک ہے. پہلے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو کتاب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. نہیں تو کتاب، پھر ہم آرٹیکل آ کے تو کتاب کی مور بھی دکھا دی کہ یہ نہیں کتاب ایگزسٹ کرتی ہے. کتاب میں نے دیکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی بھی ہے. اٹ از ناٹ سپورٹڈ بائی اینی ریفرنس وٹس ایور. ایک ہوتا ہے نا وہ کہیں کہ جی یہ اسرائیلی ملٹری ریکارڈز ہم نے نکال کے دیکھے ہیں اور اس کے مطابق ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں قریش صاحب آپ سے، آپ ایک مجھے ذمہ دار صحافی لگتے ہیں، میں نے آپ کو BBC وغیرہ پہ بھی دیکھا ہوا ہے. آپ کی اس بات کی وجہ سے ایک کمیونٹی کے لیے کیا مسائل کھڑے ہوئے ہیں، اس کو تو دیکھنا چاہیے. بات یہ ہے، آپ نے واسق صاحب، مجھے نہیں پتا کہ آپ صحافی ہیں یا کیا آپ کی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن میں آپ شارٹ آنسر دے دیتا ہوں اس چیز کا کہ اسرائیل کی جو کنڈیشن ہے وہاں پہ جو بھی لوگ رہتے ہیں وہاں پہ کمپلسری ملٹری سروس ہے. اچھا سب کے لیے نہیں ہے، لیکن آگے فرمائیں آپ. جی یہ جو اسرائیل ہے اس میں جو کمپلسری ملٹری سروس ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ریلیجس کو رہبائی ہے، کوئی اس طرح کی جو فیلڈ ہے، تو وہ اس کو کمپلسری ملٹری سروس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. باقی جو آپ کی کمیونٹی کی وہاں پہ جو ایگزسٹنس ہے یا آپ کا جو سینٹر ہے وہاں پہ کھلا ہوا ہے، اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر رہے. بالکل نہیں. اس کے تو وہ تو سارے لوگ موجود ہیں وہاں پہ، آپ کے ویڈیو بھی ہے. وہ جناب قریشی صاحب وہ تو اسرائیل کے وجود میں آنے سے بھی پہلے سے موجود ہیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ میرے لیے ابھی میں نے ریسنٹلی بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا اس پہ، میرے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ کوئی کسی بندے کے کیا ریلیجس بلیفز ہیں، وہ اس کو کیسے فالو کرتا ہے. It doesn't matter at all to me. I have no religious views about them. Okay. This is just an academic and a security matter which we brought it to the attention. اگر کوئی آپ کو پرابلم ہے، اس کے علاوہ کوئی پرابلم ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہ آتھر کو ڈھونڈیں، اس سے پوچھے کہ اس نے غلط لکھا ہے، اس میں غلط کوٹ ہوا ہے. تو میں نے کبھی کوئی لوز ٹاک وغیرہ نہیں کرتا، نہ میں ان چیزوں میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. میرے لیے it doesn't matter at all. Okay. ٹھیک ہے جی.
آپ کی جو ایگزسٹنس ہے یا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہے, آپ جاری رکھیں اس کو, ہمیں اس سے فرق پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز فیکچولی سپورٹ کر کے, آپ کا کام تھا کہ کتاب لگی ہوئی ہے وہاں پہ, ہاں جی لگی ہوئی ہے کتاب ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کتاب کسی کی بھی تو نہیں اٹھا کے قریشی صاحب اس میں سے کوٹ کر دیتے نا. آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پرائمری سورس کیا ہے. کتاب از اے سیکنڈری سورس جس میں وہ کوٹ کر رہا ہے, حوالہ نہیں دیا اس نے. That is not my responsibility. Your responsibility, I believe, as a journalist is کہ آپ کہیں کہ پرائمری سورس یہ آپ نے ایک شخص نے ایک کتاب اگر ایک لائبریری کے اندر جی اویلیبل ہے, جی پبلک لائبریری میں اویلیبل ہے, جی تو آپ اس پبلک لائبریری, یار آپ کمال آدمی ہیں, آپ ایک آدمی نے انٹرنیشنل سیریل بک نمبر اس کو ایشو ہوا, اس کتاب کو پبلش ہوئی ہوگی, تو پبلش ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا ہے, بہت عرصہ ہو گیا, اور وہ لائبریری میں اویلیبل ہے. بالکل آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا پرائمری سورس ڈھونڈنے کے لیے جاؤں, کمال نہیں ہو گیا. آف کورس اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا کلیم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے قریش صاحب آپ کو پتا آپ ایسے کریں نا, آپ ایسے کریں کہ آپ جو کتاب جو اویلیبل ہے نا, آپ اس کے آتھر کے یا اس کے پبلشر سے رابطہ کریں. نہیں اس وہ آپ کو کیا مجھے تو میں تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے قریشی صاحب, میں اپنی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسرائیلی آرمی میں اس وقت ایک بھی کوئی بھی پاکستانی احمدی موجود نہیں ہے. نہ صرف پاکستانی احمدی نہیں بلکہ کوئی عرب احمدی بھی موجود نہیں ہے. رائٹ, ہمارے دوست نے, آپ سن لیں بات, آپ تو اس کو مذہبی اینگل سے دیکھ رہے ہیں نا, ہمارے مذہبی اینگل سے نہیں دیکھ رہا, میں مذہبی اینگل سے نہیں دیکھ رہا. اسرائیلی آرمی سے بات سن یار, غصے کی طرح. ہمارے ایک دوست نے اسرائیلی, جب یہ آرٹیکل پہلی دفعہ چھپا تھا, تو ایک دوست نے اسرائیلی آرمی کے ساتھ رابطہ کیا تھا جی اس بارے میں کہ آپ بتائیں آپ کی آرمی میں کتنے لوگ ہیں. تو انہوں نے ان کو کنفرمیشن دی تھی کہ جی ہماری آرمی میں موجود ہے, اچھا, لیکن بٹ وی کین ناٹ ڈسکلوز یو دا نمبرز. آلرائٹ قریشی صاحب, ابھی ایک اور دعویٰ ہے, اب اس کا مجھے سورس بتائیں. کس کا سورس بتائیں؟ جس نے یہ کہا تھا وہ کون تھا, اس سے ہم بھی پتہ کر لیں. آپ کریں, آپ مجھے میری بات سنیں, آپ بجائے آپ جو ہے نا ایک ٹپکل بحث کے اندر پڑھ رہے ہیں. اچھا, میرا کام ہے آپ کو سورس بتانا, آپ کا کام ہے کہ آپ اسرائیلی آرمی کو لیٹر لکھیں, ان سے کہیں کہ وہ آپ کو ایک ایشو کریں لیٹر آفیشل کہ جی ہماری آرمی کے اندر کوئی بھی بندہ اس سے تعلق کا نہیں ہے, آپ ہمیں بھیجیں, وہ بھی چھاپ دیں گے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے یار, ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے. ٹھیک ہے قریش صاحب, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, میں آپ کو بھیجوں گا ڈیٹیل ساری. اگر اسرائیلی آرمی ہمیں اگر اسرائیلی آرمی کہے ہمیں, اگر اسرائیلی آرمی ایک لیٹر ایشو کرتی ہے, دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہر مہینے ہر سال یہاں سے کتنے برٹش سٹیزنز جو ہے وہ جوئش برٹش سٹیزنز اسرائیل جاتے ہیں اور ملٹری ٹریننگ لیتے ہیں وہاں پہ. Do you know that? I don't know that and I don't want to know that. I don't know that and I don't know what to do that. I'm just coming to the point. Okay, if it is not of your interest, آپ ایسے کریں, آپ اسرائیلی آرمی کو لیٹر لکھیں. اگر اسرائیلی IDF جو ہے وہ ایک لیٹر ایشو کرتی ہے وہاں سے, آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کرتی ہے کہ جی ہماری فوج میں ان سے ریلیٹڈ کوئی بندہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, ہمیں کیا پتا, ہمارا کیا جھگڑا ہے. دعویٰ آپ نے کیا, یہ ثبوت آپ نے لنڈن پوسٹ پہ ڈالنا ہے, میں نے تو نہیں ڈھونڈنا, میں نے تو اسرائیلی آرمی سے رابطہ نہیں کرنا. میں نے تو آپ کو آفر کی ہے یہ بات کہ آپ مجھے ٹی وی چینل سے فون کر رہے ہیں, اور آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ریفرنس اور کرنٹ سچویشن کیا ہے, اگر آپ کے پاس کرنٹ انفارمیشن آپ لیتے ہیں ان سے, آپ ہمیں بھی پریس ریلیز بنا کے بھیج دیں, ہم بھی چھاپ دیں گے اسے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اس بات سے. یہ کوئی جرنلزم میں اس میں کوئی ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ. جرنلزم میں ہم دیکھیں, ہم ذاتی مسئلے کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو بات یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ ایسے کریں نا, جو آپ لمبی بحث نہ کریں, آپ جو آپ کو بتایا گیا ہے آپ وہ روٹ کو ان سے IDF کو لکھیں. آپ IDF اگر آفیشیل لیٹر ایشو کر دیتی ہے, آپ ہمیں پریس ریلیز بھیج دیں, ہم آپ کی خبر بھی لگا دیں گے. میں قریش صاحب میں عرض کرتا ہوں اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے بات کہیں بننے نہیں لگنی. میں عرض یہ کروں گا آخر پہ, دعویٰ آپ نے کیا ہے, میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ اس کے ساتھ سپورٹنگ ایویڈنس آپ لنڈن پوسٹ پہ ہی شاید. ٹھیک ہے یار, عجیب بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کی آپ ایسے کریں, آپ لمبی بات کریں, میں ذرا مصروف ہوں اس وقت, تو مجھے بات مل گیا, آپ ایسے کریں, آپ ان سے کوئی جواب لے لیں, اگر وہ ان کو آپ کو دے دیتے ہیں, آپ بالکل دیکھیں, میں اس کو, ہم نے اس کو نشر بھی کرنا ہے اپنے پروگرام میں, اس انٹرویو کو. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے
सबूत हम आपका लंदन पोस्ट पे इंतजार मैं वही करेंगे। तो कह रहा हूँ आपसे Until कि then, आप बिल्कुल करें इसको। हम अपने तौर पे जो तहकीक करेंगे, जो इस प्रोग्राम में बताएंगे जिसमें आपका इंटरव्यू भी जा रहा है, वो अलग। लेकिन आपसे दरख्वास्त ये की गई है, आपने दावा किया है, आप उसे किसी प्राइमरी सोर्स, किसी अच्छे रेफरेंस के साथ, रिलायबल रेफरेंस के साथ बैक करें। हम इंतजार करेंगे। क्या कर रहे हैं, क्या बात? चलें, ठीक है कुरैश साहब, देखें चॉइस तो आपके पास है, मैं आपको मजबूर तो नहीं कर रहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा कुरैश साहब, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक जिम्मेदार सहाफ़ी की हैसियत से, जो कि मेरा अब तक ये गुमान है, इस मोमेंट तक अभी तक तो है कि आप करेंगे, जिम्मेदारी का सबूत देंगे, मैं आपसे ये सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ, आपको मजबूर नहीं कर रहा, बड़ी आपसे मैं जो है ना अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम इसको प्ले भी करेंगे, व्यूअर से भी पूछेंगे उनका क्या ख्याल है इसके बारे में, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके बहुत पास डिनाइल है तो सेकेंडरी सोर्स है वो भी लेके आए। बड़ी थैंक यू, बहुत शुक्रिया कुरैश साहब, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, ये आपने शायद कुरैश साहब का इंटरव्यू सुना है। वो मुझे कहते रहे आप अजीब आदमी हैं, आप जाके इसराइली आर्मी से भी, मेरे तो इसराइली आर्मी से कोई रवाबित नहीं है। आपके दोस्त मिलते हैं उनसे, बकौल आपके, आप लोग मिलते हैं, आपको वो तस्दीकें इशू करते हैं, आप लेके आएँ जो लेके आना है, हमने तो कुछ नहीं लेके आना, ठीक है? दूसरी बात जो है, जो वो बड़ी अजीब बात है, कहते हैं हैकनी लाइब्रेरी की स्टैंप लगी हुई है, किताब ऑथेंटिक है। हैकनी लाइब्रेरी यहाँ से 40 मिनट दूर है, जहाँ पे इस वक्त बैठे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसी ऐसी प्रोफेन किताबों में हैकनी लाइब्रेरी की मोहरें लगी होंगी, स्टैंप्स लगी होंगी, जिनमें मसलन मिसाल के तौर पे इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या कुछ लिखा होगा। क्या हम उनको सिर्फ हैकनी लाइब्रेरी की स्टैंप की वजह से कहें ये तो ऑथेंटिक किताब हो गई? ISBN नंबर इशू हुआ है जनाब, ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं आप, ISBN नंबर तो भाई कोई इशू करा ले। मैं अभी 40 के सफ़े टाइप करूँ ISBN के लिए जो है वो 11 पाउंड की शायद पता नहीं फ़ीस है, मैं ISBN नंबर इशू करा लूँ किसी प्रेस से छपवा कर, ऑथेंटिक हो गई किताब। अजीब व गरीब। फिर दूसरी बात ये, आप में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एज यू क्लेम टू बी, और एक थड़े के जो है वो गॉसिप करने वाले में क्या फ़र्क रह गया? अगर ना हमने तहकीक करनी है, ना तस्दीक करनी है, और हमने जो मुंह में आया, जो बात आ गई उसको हम पेश कर दिया आप में, और एक थड़े बस गॉसिप करने वाले के अंदर, अफवाहें उड़ाने वाले के अंदर कोई फ़र्क नहीं रह जाता, ये याद रखें। दूसरी बात, ये एक यहूदी प्रोफेसर की लिखी हुई किताब थी, जिसका आपने ख़ुद लिखा है कि वो यहूदी थे, मुझे तो उनके दीन ईमान का नहीं पता, आपने लिखा है वो यहूदी थे। उन्होंने एक बेहवाला बात लिखी, और लिखी भी किसी और कॉन्टेक्स्ट में, कैन बी रिक्रूटेड, ठीक है? आप हमारी वफ़ादारियों को तो जनाब छोड़ें, उस पर तो बाद में आएंगे। आपने कहा कि भाई यहूदी ने एक दावा कर दिया है, बस मैं उसको पूछूंगा तुमने दावा किया है कि नहीं, मुझे बताओ, मैं दलील भी नहीं मांगता। क्या बात है जनाब, छोड़ें आप हमारी वफ़ादारी को। आपने वफ़ादारियों के इल्ज़ाम जो लगाने हैं ना, जिस पे लगाने हैं जाके लगाएं, अपने आप पे लगाने हैं, किसी और पे लगाने हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। इसलिए ये बात हम आप पे छोड़ते हैं जनाब। ये आप अब हम इंतज़ार करते हैं कि आप अपने उसी जो है वो ब्लॉग सा, उसके ऊपर आप ये अब इसकी दुरुस्ती करते हैं कि नहीं करते। एहतियात बस हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये ना करें, एक कम्युनिटी के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं आप लोग बिला वजह, जिसकी वजह से अल्लाह के फल से हमें तो खैर अल्लाह ताला तरक्यात अता करता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खैर वो एक अलग। वैसे जो मजहबी एंगल है, मजहबी एंगल कोई नहीं था जनाब, प्योरली जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ हमने बात की और आपसे हमने बात पूछी, आपने जो है वो उसको मानने से इनकार किया। हम अपने नाजरीन से अभी एक दरख्वास्त करनी है जिसमें आप अपनी राय दे सकेंगे, लेकिन उससे पहले ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के बारे में है, बल्कि मैं दरख्वास्त करता हूँ अगर आप उसको लाइव कर दें, जिस तरह मैंने बताया था www.mta.tv/जवाब, अगर आप हमारे नाजरीन के लिए इस वक्त उस क्वेश्चन को आप लाइव कर दें, आपके सामने है, और आप जितनी देर उसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके उसमें इट्स शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप जाएँ और जाके वहाँ पर लिखें। सवाल आपसे वहाँ पर यह पूछा गया है, क्या आप ये समझते हैं कि बग़ैर ठोस हवाले के बात करना ज़िम्मेदाराना सहाफ़त है या नहीं? अगर कोई जर्नलिस्ट किसी बात को पेश कर रहा है, उसे उसका हवाला प्रॉपर देना चाहिए या नहीं? अगर वो उस दावे में से कोई, या किसी के दावे में से कोई इन्फ्रेंस कर रहा है, नतीजा अखज़ करके लोगों को अंगेख्त कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसे हवाला देना चाहिए कि नहीं? आपके सामने है, आप उसका। कदूस मलिक साहब, आपके पास हम आना चाहते हैं और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सहाफ़त की इक़दार क्या बताती हैं, क्या कहती हैं? क्या ऐसी बात जिसका कोई ठोस हवाला नहीं, कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है, उसे बयान करके हिजान पैदा करना, बदअमनी का बायस बनना, अनरेस्ट पैदा करना, सोसाइटी के अंदर मुनाफरत फैलाना, सहाफ़त इक़दार के मुताबिक इसे क्या कहेंगे? आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे, मेरा सवाल है
کہ جواب آپ بھی دیں کہ ان کو آپ نے صحافی کیا کیسے دیا ہے. صحافت کے تو بڑے اعلیٰ معیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے. مہینوں سالوں لوگ جو ہیں صحافی جو ہیں وہ ایک سٹوری کے اوپر کام کرتے ہیں. دے ڈگ فار فیکٹس, دے اسپینڈ منی, دے ٹریک تھنگس. اس کے بعد جرنلزم کا مقام آتا ہے. سنگل سورس کے اوپر کون سا جرنلزم ہے؟ یہ تو یلو جرنلزم بھی نہیں ہے. یہ صرف وہ لوگ, وہ ایک خاص طبقے کے لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ تجزیہ نگار بھی ان کو کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا, جو آپ کو کہتے ہیں کہ میری رسپانسبلٹی ہی نہیں ہے. آپ میں حیران ہوں کہ آپ نے ان کو لے کیسے آئے ہیں. یعنی اس قسم کا آرٹیکل لکھ کے I wouldn't be able to face the world کہ بھی میں اپنے آپ کو ایک تجزیہ نگار کہہ کے میں لاکھوں ملین آف لوگوں کے سامنے آ کے جو ہے وہ میں کیا اپنا منہ دکھاؤں گا. انہوں نے, اور میں آپ کو ایک آصف صاحب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ان کا پہلا مارکا نہیں ہے. یہ اگر یہ تو انہوں نے مطلب 50 سال پرانا کوئی گڑا مردہ انہوں نے کھیڑنے کی کوشش کی ہے. یہ تو یہ بھی آن ریکارڈ اسی لنڈن پوسٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے صدر, جو کہ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے تھے, قائد اعظم محمد علی جناح کے رفقا میں سے تھے, جنرل سکندر مرزا, وہ ایران کی ایک جاسوسہ کی ہنی ٹریپ کا شکار ہوئے. یعنی ان کی آپ لینگویج دیکھیں, اور یہ ان کا ٹائٹل ہے ان کے مضمون کا, کہ ایران نے اپنی ایک بہائی جاسوسہ بھیجی جنہوں نے پاکستان کے سیکرٹری ڈیفنس کو پھنسایا, وہ صدر بن گئے. وہیں پہ بات نہیں ختم ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے ان کی اسی جاسوس کی ایک کزن بھیجی, نصرت اصفہانی, جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو جو کہ کنگلے تھے اور میٹروپول ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, اور ایک پارسی. اب دیکھیں, بڑے ہر پاکستان کی ہر مائنورٹی کے خلاف یہ اٹیک کر رہے ہیں یہی صاحب جو ہے. ان سے تو پوچھا جانا چاہیے کہ آپ تو جرنلزم کیا, آپ کو تو جو ہے وہ قلم اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ سکندر مرزا بہائی جاسوس کا شکار ہوئے, بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, بے شک آپ ان سے اگری کریں یا نہ کریں, لیکن اتنی غیر ذمہ داری کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایران. اچھا, اور ایران کا گول کیا ہے؟ ان کے بقول ایران کا گول یہ ہے کہ بلوچستان میں آئل اور معدنیات نہ نکل آئیں. انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ان جاسوسوں نے, اور ایران کی ایک بحث کے اوپر. ان کے اور ایجنڈے ہیں آصف صاحب, ان کا کوئی جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. سنگل رپورٹ کے اوپر میں حیران ہوں ان کی دیدہ دلیری پہ, کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, برڈن آف پروف ان کے اوپر ہے. اور آپ نے بڑے اچھا ان کو آپ نے کارنر کیا کہ برڈن آف پروف آپ نہیں ماننے کے لیے تیار. ایک کتاب لے کے آپ نے ایک ایسا مفروضہ بنا دیا ہے جس کا, اور اس کی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت احمدیہ اور ہمارے یہ ایک ہمارے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ ان کو اور کوئی سازش ملتی نہیں ہے. جی بہت بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ قدوس ملک صاحب, جزاک اللہ. یہ صرف انہی صاحب کی کہانی نہیں ہے, اسی طرح کے انہی کی طرح کے بے شمار صحافی جو ہے وہ بیٹھے, جو جی میں آ گیا یوٹیوب پہ اپنا کیمرہ آن کیا بیٹھ کے اپنا ویب کیم, اور جو دماغ میں آ گیا, جو منہ میں آ گیا اٹھا کے پیش کر دیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمیں کوئی اس پہ جواب دہ ٹھہرا سکتا ہے کہ یار یہ تم کیا لکھتے پھر رہے ہو. جواب دہ ناٹ ان آپ لوگوں کے سینس میں, جواب دہ ہمارا جو ایک سافٹ کور جواب دہ ٹھہرانا کہ بھائی یار کیا کر رہے ہو, کچھ دیکھو تو صحیح ہے کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, جو میں قریشی صاحب کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ذمہ دارانہ تحریر کیسے لکھی جاتی ہے جب آپ کسی چیز پہ تحقیق کرتے ہیں, اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہاں پہ اس وقت میرے پاس کتاب ہے سیلف اینڈ سوورینٹی, ڈاکٹر عائشہ جلال کی کتاب ہے. اور ڈاکٹر عائشہ جلال کی کتاب ہی کو چننے کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ میں کسی اور باہر کے پروفیسر کی آپ کو دکھاتا جو نان پاکستانی ہوتے تو پھر آپ نے کہنا تھا کہ بھئی نہیں ہم پاکستانی تو خیر ہر چیز سے آزاد ہیں, یہ کیوں ہمیں آپ دکھا رہے ہیں نا. تو اس لیے مثلاً مثال کے طور پہ اس میں یہ لکھتی ہیں, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, آپ کو دکھاتا بھی ہوں. اس میں یہ لکھتی ہیں کہ ایٹ دا سیم ٹائم, مثال کے طور پہ ایٹ دا سیم ٹائم بخاری یعنی عطا اللہ شاہ بخاری میڈ اے ویشس اسپیچ اگینسٹ بشیر الدین ان سیالکوٹ, یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ, which led his احرار underlings to attack Ahmadi volunteers headed for Kashmir. اب اس میں انہوں نے, اگر ہم دیکھ سکیں یہاں پہ, وہ یہاں پہ اس جملے کو ختم کر کے اس کے اوپر انہوں نے فٹ نوٹ کا نمبر دیا ہے 131, اور نیچے 131 ہی 13 اور نیچے اس کا حوالہ یہاں پہ وہ پیش کرتی ہیں کہ یہ SPPAI which is Secret Punjab Police Abstract Intelligence, September 19th of September 1931, والیوم نمبر اتنا, صفحہ نمبر اتنا, ایشو نمبر اتنا.
یہ ہے ذمہ دارانہ تحریر. اس طرح کی تحریر آپ نے اگر اس طرح کے دعوے کرنے ہیں اتنے بولڈ قسم کے، انگیخت کرنا ہے لوگوں کو کسی کمیونٹی کے خلاف، کم از کم کوئی یار کو لے کے تو آئیں نا چیز جس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ ہاں بھی بڑی بات ہوگی، زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے، ووٹنگ ہماری چل رہی، مجھے بتایا گیا کہ سو فار ابھی جو مجھے لاسٹ بتایا گیا اس میں یہ تھا کہ وی ہیڈ اباؤٹ 90 پیپل سیئنگ کہ بالکل ان کو جو ہے وہ ذمہ دارانہ صاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک بڑی چھوٹی سی پرسنٹیج، دا ریسٹ آف دا 10% وہ سیئنگ کہ نہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ 10% بھی کون ہے ہمیں پتہ ہی ہے، نیور مائنڈ، ہم ریزلٹس آپ کو بتائیں گے ضرور آخر پہ. پلیز اس کو لنک کو شیئر بھی کریں. وی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو، ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ صحافت ہی کی بات چل رہی ہے. جماعت احمدیہ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے جو نام نہاد آزاد میڈیا، دانشور، سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی، پتہ نہیں کون کون لوگ کبھی جماعت احمدیہ کو نہیں بلاتے بٹھاتے کہ تمہارے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، تم ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے بڑے اچھے آپ کے اسٹوڈیوز ہیں جناب، آزاد میڈیا کے احباب اور نمائندگان، بڑے خوبصورت آپ کے اسٹوڈیوز ہیں، بڑے آپ آزاد ہیں. آپ جب جی چاہتا ہوگا آپ اسٹوڈیو میں جاتے ہوں گے، نکل آتے ہوں گے. اس آزادی کی بات نہیں ہو رہی، میڈیا کی آزادی کی بات ہو رہی ہے. اور ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کا تقاضا ہے کہ آپ ایک بندے کو بلا کے جب یہ بٹھاتے ہیں یا خود بیٹھ کے جب دعوے کرتے ہیں اپنے ویب کیم سے باتیں کرتے ہوئے، اپنے آپ سے خود کلامی کرتے ہوئے، وہاں پہ ساتھ احمدی کو بلا کے کیوں نہیں بٹھا سکتے؟ ڈاکٹر مہدی حسن سینئر صحافی، دانشور باقاعدہ طور پہ ان دا ٹرو سینس، ان سے ہم نے بات کی. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کا یہ انٹرویو. جی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، یہ آج کل پاکستان میں پھر ایک رو چلی ہے، جماعت احمدیہ پہ ویسے بھی بہت الزام لگائے جاتے ہیں، اب ایک پھر یہ دوبارہ کہیں سے اٹھا لائے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی وفادار نہیں ہے اور اسلام مخالف طاقتوں کی وفادار ہے. آپ ایک بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، بڑی آپ کی نظر ہے دنیا کے حالات پہ، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، یہ کمیونٹی جو ہے پاکستان میں یہ سب سے زیادہ ایکسپلائٹڈ ہے. پاکستان ایک ایکسٹریمزم، ریلیجس ایکسٹریمزم کی طرف گامزن ہے. موجودہ پاکستان جناح کا پاکستان نہیں ہے، یہ جنرل ضیاء الحق کا پاکستان بن چکا ہے. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل اقلیت ہے، اسے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے اقلیت قرار دیا گیا، اور وہ بھی جس طرح وہ امینڈمنٹ ہوئی تھی 74 میں، اس کے بارے میں بھی بہت سی معلومات ہیں، اور اس پہ کسی کو توفیق نہیں ہو سکتی پاکستان میں، کیونکہ ریلیجس مائٹ جو ہے پاکستان میں وہ بہت طاقتور ہے، انفلوئنشل ہے. اگرچہ اس نے کبھی الیکشن نہیں جیتا، نو الیکشن میں پاکستان کی، لیکن ان کا انفلوئنس اتنا ہے اور خوف اتنا پیدا کرتے ہیں وہ کہ ہر حکومت کا رویہ جو ہے وہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے ان کے سامنے. اس لیے وہ ایکشن نہیں ہوتے یا وہ فیصلے نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے. اس میں ایک بات یہ ہے جس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے اور پاکستان کی حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اصول یہ ہے صحافت کا کہ اگر کسی پہ الزام لگایا جائے تو اس کا ریئیکشن بھی لیا جاتا ہے، اس کی رائے بھی لی جاتی ہے کہ آپ پہ یہ الزام ہے، آپ کیا کہتے ہیں. لیکن احمدیہ کمیونٹی کو پاکستان میں میڈیا نے کبھی اپنے خیالات کے اظہار کا یا جو الزامات لگتے ہیں ان کے جواب دینے کا موقع فراہم نہیں کیا. میں 5 سال تک کام کرتا رہا ہوں پاکستان کے پیمرا کے کمپلینٹ کونسل کے چیئرپرسن کے طور پہ. تو ایک بار مجھے شکایت آئی تھی ایک یہی احمدی کمیونٹی کی طرف سے کہ ہمیں موقع نہیں دیا جاتا. میں نے ان کو ایک دن بعد کی میٹنگ میں انوائٹ کر لیا تھا، اور جب وہ میٹنگ میں آنے کا انتظار کر رہے تھے باہر ویٹنگ روم میں بیٹھے، تو کوئی 50 لوگ جو ہیں
वो एक रिटायर्ड CSP अफसर जो अपने आप को कोयटे का बताते हैं, उनकी जेर सरकर्दगी उन्होंने गेट क्रैश किया कॉन्फ्रेंस हॉल का और अंदर आके कोई आधे घंटे पौने घंटे तक बाकायदा नारेबाजी की और ये इल्जाम लगाया मेरे पे कि हम आपको इसका फैसला करने का हक नहीं दे सकते क्योंकि आपका अपना ईमान नाक़िस है। तो बहरहाल मैंने तो उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं किसी को अपने ईमान पे कमेंट करने का या राय देने का हकदार नहीं समझता। बिल्कुल ठीक और है। मैं उसको अहमियत भी नहीं देता, मैं अहमियत भी नहीं देता। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब मुझे उसी वक्त फोन आया था आसमा जहांगीर साहिबा का। मरूमा ने मुझसे ये कहा कि मैंने वो वीडियो देखी है, वो वायरल हो रही है, वो जो उनका मुशायरा है कॉन्फ्रेंस हॉल में, उसमें जितने वकला शरीक हैं वो सब हाई कोर्ट और दूसरी कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उनके मेंबर्स हैं। बाद में मुझे पता लगा कि वो जो CSP अफसर है रिटायर्ड, उन्होंने, जिनका ताल्लुक एक मीडिया चैनल से भी है, उस पर बहुत आते रहते हैं वो, उन्होंने जिस रोज मैंने उनको ये कहा था कि आप कल आ जाइए, उस रोज उन्होंने अपने लैपटॉप पे ये ऐलान किया था कि कल मैं इस्लाम डिफेंड करने आ रहा हूँ यहाँ पैमरा के दफ्तर में, और जो आना चाहे मेरी मदद के लिए वो आ सकता है। अच्छा। जिसके जवाब में वो 40-50 वकला आ गए थे वहाँ और गेट क्रैश करके कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गए थे। जी। मुझे रात को फोन आया इस्लामाबाद से, बड़ा मुझे दरख्त पे चढ़ाने की कोशिश की गई कि जी आपकी वजह से हम पाकिस्तान में जिंदा हैं, ये है वो है। मैंने कहा कुछ कर भी लें, सिर्फ दरख्त पे मैं नहीं चढ़ना। तो उन्होंने इस्लामाबाद में एक मीटिंग बुला ली थी। उसमें दिलचस्प बात ये हुई कि वो मीटिंग थी पैमरा के हेड ऑफिस में, जो 3 मंजिल की बिल्डिंग है इस्लामाबाद में। तो वहाँ उस मीटिंग के दौरान एक फेडरल मिनिस्टर आए और तीसरी मंजिल पे ऊपर एक कमरे में मुझे बुला के कमरे का दरवाजा लॉक करके मुझसे उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया और ये कहा कि हम आपके साथ हैं, आप खौफजदा ना हों। यानी वो मीटिंग में ये नहीं कह सके, जहां बहुत लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल मुख्तलिफ शहरों से पैमरा के मेंबर्स और दूसरे कंप्लेंट काउंसिल के लोग आए हुए थे, वहाँ नहीं वो कह सके। उन्होंने कमरा बंद करके मुझे हमदर्दी का मुझसे इजहार किया। बिल्कुल। तो ये हालत है, तो बिल्कुल। फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मेहदी हसन साहब। नाजरीन, अभी हमारे साथ नसीर हबीब साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बड़े ठोस किस्म के तारीख़ी हक़ाइक़ इन्होंने वक्त अगरचे हमारे पास कम है लेकिन पेश करने हैं। बड़े दिलचस्प भी हैं, ईमान अफरोज़ भी हैं, आँखें खोलने वाले भी हैं लोगों के। इससे पहले कि मैं आगे चलाऊँ प्रोग्राम को, मैं डॉक्टर मेहदी हसन साहब का शुक्रगुज़ार, फ़ोन पे तो मैंने कर ही दिया था लेकिन ऑन एयर उनका शुक्रगुज़ार हूँ। कम हैं डॉक्टर मेहदी हसन साहब जैसे बहादुर लोग। अब डॉक्टर साहब जो बात बता रहे हैं उसमें बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है कि अभी ये नहीं बात हुई थी कि अहमदियों को चैनल्स पे आ सकते हैं या नहीं। अभी ये कंसिडर होने के लिए मीटिंग में एजेंडा में एक आइटम शामिल किया गया था कि हुकूमती जो उसमें इदारे में से ही उसके अफसरान ने जो है वो एक जलाओ घेराव और एक बलवा जो है वो अरेंज कर लिया और जो है वो लोग गेट फलांग के अंदर आ गए, जैसे अभी डॉक्टर मेहदी हसन से बता रहे थे। ज़रा हमारे नाजरीन, गैर जमात नाजरीन, ज़रा जाके पूछें और खुदारा मौलवियों से ना, वो जिस पहले मौलवी का जवाब ना लेके आए, उसका कोई काम नहीं है, यहाँ आज़ाद मीडिया से लेके आए कि आखिर ऐसा किस बात का खौफ है भाई कि अगर एक अहमदी कभी आके नुमाइंदा, उनका स्पोक्स पर्सन हमारे चैनल पे बैठ जाएगा या पाकिस्तान के मीडिया में आके वो बात कर जाएगा, क्या क़यामत आ जाएगी? किस बात से डरते हैं आप? हमारी किताबों पे पाबंदियाँ, इस पे पाबंदियाँ, नुमाइंदा, हमारी बात, हमारा मौक़िफ़ कहीं पे नहीं।
کس بات کا خوف ہے؟ اپنا یہ جو مولوی صاحبان جن کی انگلیوں سے ڈوریں بندھی ہوئی ہیں ان ٹیلی ویژن چینلز کی اور حکومتوں کی، ان کا پول کھلنے کا خوف ہے، آپ کا پول کھلنے کا خوف ہے، اپنی دکانیں بند ہو جائیں، کیا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے. اگر ملے کوئی جواب ان چینل سے تو ہمیں ضرور بتائیں. رابطے کی تفصیل ہم آپ کے اسکرین پہ ابھی بھی دکھا دیتے ہیں. ویسے آپ کو پتہ ہی ہے ہمیں آپ جو ہے وہ اس پہ quest@mtk.tv پہ ای میل بھی بھیج سکتے ہیں. آپ ہمارے سے جس طرح بھی چاہیں، ٹویٹر کے ذریعے، دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن ضرور ان سے پوچھ کے بتائیں کیا ایسا اس میں کیا ہے. ہم ضرور اگر ہمیں کسی اس آزاد میڈیا سے کوئی جواب آ گیا تو ہم ضرور اسے شامل کریں گے. اب ہم نے جانا کینیڈا. وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک مصلح شمبور صاحب ہمارے ساتھ وہاں سے ہیں. فلسطین میں رہے، وہاں پہ پلے بڑے ہیں ہمیشہ، وہیں پہ ان کی پیدائش، وہیں پہ ان کی پڑھائی، ایجوکیشن وغیرہ سب. پھر اس کے بعد وہ کینیڈا چلے گئے، کینیڈا جامعہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے پوچھیں کہ بھئی آخر آپ نوجوان ہیں، آپ اس ایج میں سے بھی گزرے ہیں جس میں مثلا جو ہے وہ لوگ ٹریننگ کے لیے آرمی میں جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور پھر آپ اس کے بعد ظاہر ہے مطلب ایڈلٹہڈ کا وہ کچھ وقت بھی آپ وہاں پہ گزار کے آئے ہیں، آپ سے شہری ہیں. تو یہ ہم سنتے ہیں فرسٹ ہینڈ گواہی ہے ان کی، ٹھیک ہے، کہ مصلح شمبور صاحب کیا کہتے ہیں. مصلح شمبور صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ ہمیں بتائیں جناب کیا ہے صورتحال ہے. اور بڑا آپ سے مختصر سا سیدھا سوال میں نے کیا ہے، کیا آپ کبھی گئے، کیا آپ کے ساتھی کبھی گئے، کیا آپ کو کبھی کورس کیا گیا، مجبور کیا گیا، کیا کوئی احمدی چوری چھپے آرمی میں، اسرائیلی آرمی میں کام کر رہا ہے؟ مصلح صاحب. جی آصف صاحب جزاکم اللہ. جیسے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے کہا تھا کہ میں وہاں کا پلا بڑا ہوں، وہاں کے پیدائشی ہوں، وہاں کے اسکولوں میں گیا، وہاں کے ملٹری کو بھی دیکھا، عربوں کو بھی دیکھا اور یہودیوں کو بھی دیکھا. تو میں حیفا سٹی مشہور شہر ہے وہاں کا، تو اس میں وہاں پہ پورا اسرائیل میں ایک قانون ہے جو ملٹری میں جانا چاہتے ہیں یہودیوں کے لیے یہ مینڈیٹری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے. لیکن جو دوسرے عرب فرقے ہیں، عرب احباب ہے، ان کے لیے والنٹریلی ہے. اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، اور جانے سے ان کو فائدہ بھی ملتا ہے، بہت کچھ سہولیات ملتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی عرب چوز کرتا ہے کہ وہ ملٹری جوائن کرے وہاں پہ، تو ان کے لیے ٹیکسز بہت کم پے کرنا پڑتا ہے. ہمارے احمدی احباب، ہمارے جماعت احمدیہ جو کبابیر میں ہے، حیفا میں ہے، وہاں کوئی بھی ایسا احمدی نہیں، کوئی بھی ایک ہی بھی احمدی نہیں جو ان سہولیات سے فائدہ اٹھایا کہ جو ملٹری جوائن کر کے ان کے لیے ٹیکسز وغیرہ کم دینا پڑتا ہے وغیرہ. اس کے برعکس میں نے خاص طور پر دیکھا تھا کہ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک کلاس میں تھے جو کلاس فیلو اسکول میں ہے، اس کا بھائی ملٹری جوائن کیا تھا. وہ احمدی نہیں ہے، وہ عربوں کے دوسرے فرقوں میں سے ہے. تو اس کا بھائی ملٹری جوائن کیا تھا، تو جب اسے پوچھا گیا کہ وہ کیوں جوائن کیا، تو اس نے کہا کہ وہ اس لیے تاکہ اس کے لیے جو سہولیات ہے اس میں سے فائدہ اٹھائے. ہمارے جو دوسرے فرقے ہے، کچھ مسلمان کے بھی ہے، کچھ اہل سنت اور جماعت کا بھی ہے، اور کچھ دروز بھی ہے، کچھ بدو بھی ہے. ان میں سے ہر ایک فرقہ میں سے تقریباً وہ جوائن کرتے ہیں ملٹری اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور میں خود جانتا ہوں لوگوں کو اور خود دیکھا، بلکہ اگر یوٹیوب میں جاتے ہیں تو یوٹیوب میں بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ اہل سنت اور جماعت میں سے بھی ایسے عرب ہے جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم IDF اسرائیلی ڈیفنس ملٹری، تو اس میں جوائن کیا ہوا. یہ تو کھلم کھلا یوٹیوب میں پڑا ہوا. اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہمیں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے وہاں پہ کہ جب ہم جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، میں خود جانتا ہوں کچھ لوگوں کو، کچھ رشتہ داروں کو، کہ وہ جب جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کافی بہت ایسے جگہ ہیں، ایسا بزنس ہے جو یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے امپلائی بننا چاہتے ہیں تو آپ ملٹری کر کے پھر آپ آ جائیں. تو جاب بھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. لیکن کوئی بھی ایسا احمدی نہیں جو کبھی بھی ملٹری اسرائیلی ملٹری جوائن کیا.
ٹھیک ہے مسلح شمبور صاحب، ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. دوسرا میں اب آپ سے معذرت بھی کر لوں، میں مسلح شمبور صاحب نے اردو جو ہے یہ جامعہ کینیڈا میں ماشاءاللہ سیکھی ہے. میں نے اس لیے یہ وضاحت آپ کی گفتگو کے دوران مجھے خیال آیا کہ میں بتا دوں کہ اب آپ کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ دیکھو پاکستانی احمدی کتنی اچھی اردو بولتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلسطین میں پلا بڑا ہوں اور اسرائیل میں پلا بڑا ہوں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو اس لیے جو ہے وہ اس پہ اب جو ہے نا ہمارے فارغ بیٹھے ہوئے نام نہاد صحافی وہ ان ولاگ اور بلاگز نہ بنانے شروع کر دیں. یہ انہوں نے جو ہے یہ اردو جامعہ کینیڈا میں سیکھی. مسلح شمبور صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے. جہاں تک عرب مسلمانوں اور ان کے مفادات اور ان کے حقوق کا سوال ہے، اس میں بھی جو ہے وہ فلسطینی ہمارے احمدی جو ہیں وہ صف اول پہ رہے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں. اب ایک ریسنٹ اس میں بات بتاتے چلیں کہ القائمۃ المشترکہ جو کہ اسرائیلی گورنمنٹ میں 4 پارٹیز جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز، عرب مسلمانوں کی 4 پارٹیز جن کا نام ہے بلد، تعال، ہداش اور القائمۃ العربیۃ الموحدہ، یہ 4 مسلمان پارٹیز کا جوائنٹ الائنس ہے جو اس وقت اسرائیلی مقننہ کا حصہ ہے. اس وقت اس کے جو سربراہ ہیں وہ احمدی ہیں، ایمن عودے ان کا نام ہے. آپ جو ہے وہ اگر چاہے میں آپ کو یہاں پہ ایک آرٹیکل ابھی دکھا دیتا ہوں اسکرین کے اوپر، آپ اس سے بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. دی انڈیپینڈنٹ اخبار کا یہ آرٹیکل ہے، اس کے اردو ورژن کا، اور اسے ظفر سید صاحب نے لکھا ہوا ہے، جس میں ایمن عودے صاحب جو ہیں وہ اپنی جب وکٹری ہوئی ہے اسے سیلیبریٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہ یہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ویسے مزید انٹرنیٹ کے اوپر یا دوسرے ذرائع سے بھی تحقیق کریں. ان 4 مسلم پارٹیز نے ایک احمدی مسلمان کو، ایک فلسطینی احمدی مسلمان کو اپنے نمائندے کے طور پہ منتخب کیا ہے. وہ ان کے حقوق کے لیے، ان کے مفادات کے لیے انہیں اچھا لگا اور مناسب لگا تو تب کیا، ورنہ کیا ضرورت تھی انہیں کہ ایک جو ہے وہ احمدی کو کریں. حقائق جو ہے نا ان کو سیدھا کریں. دوسرے مسلمان اسرائیلی آرمی میں جا رہے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی آپ لوگ ولاگنگ نہیں کر رہے بیٹھ کے جناب کہ جی وہ شرکس کے مسلمان جو جاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں، جو کہ پریڈومیننٹلی سنی مسلمان ہیں. پھر جو ہے وہ نقب کے بدو جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی نہ کریں بھی نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہمیں تو بالکل اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم آپ کا بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، ہم اپنے مخالفین کا، کہ ہمارے خلاف جو سازشیں کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بس یہ کوئی ان کے بارے میں بات سچی ہے جھوٹی ہے اٹھاؤ اور پروپیگنڈا کرو. ان کے بارے میں بھی معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو شرکس کے مسلمان اور نقب کے بدو اور دوسرے جو ہیں جن کا مسلح شمبور صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، تو اس کے لیے ہم ایک تو ویب سائٹ، آپ کو BBC کی ویب سائٹ پہ جائیں، اگر آپ کو دکھاتے ہیں ایک ڈاکیومنٹری ہے پوری اس کے اوپر، مسلمز فائٹنگ فار اسرائیل، اس کے اندر کہیں احمدیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. اسی طرح مزید تحقیق بھی اگر آپ کریں گے تو اور معلوماتی یہاں پہ آپ کو BBC ہی کے اوپر ویسے سرچ کریں تو بہت سارا کچھ ملے گا. لیکن اسرائیلز عرب سولجرز ہو فائٹ فار دا جیوش اسٹیٹ مثلا، اس کے پورا پڑھ لیں، کہیں آپ کو احمدیوں کوئی ذکر نہیں ملے گا، دوسرے مسلمانوں کا ذکر ملے گا. جس طرح میں نے کہا ہمیں تو اس سے کوئی وہ ایسا مسئلہ، ہمارے لیے ایسا کوئی سیاسی پرابلم جو ہے وہ نہیں. آپ لوگوں کو ہے جو شوق، اس پہ ہم صرف قبلہ تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ درست آپ لوگ کر لیں، کہ کچھ پڑھ لیا کریں. یہ بڑا آسان ہے، ادھر سے بات سنی ادھر اڑا دی لے جا کے، یہ کریں وہ کریں. کوئی ذرا تھوڑا سا اپنے، اور ہمارا نہیں، کم از کم اپنے وقار کا تو خیال کریں. لہٰذا اب ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم یہاں بیٹھے دعوے کرتے رہیں، دعوے پہ دعویٰ کریں اور آپ کو کہیں کہ جی لو جی نہیں ہے، یہ ہیں وہ ہیں. سمیر الاسی ایک ممتاز اسکالر ہیں جو کہ اسرائیل بیسڈ ہیں، اور وہاں پہ الجزار کی مسجد کے امام بھی رہے ہیں، آج کل بھی وہاں پہ جو ہے وہ ان سروس ہیں، وہ امام ہیں وہاں پہ مساجد کے. ان کا ایک بیان یہاں پہ ہم کوئکلی آپ کو سنا دیتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے چلائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ونصلی ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا رسول الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قيل لي وسمعت أن البعض يتهم الأحمديين في الديار المقدسة في فلسطين في أن الأحمديين يخدم شبابهم في الجيش الإسرائيلي. هذا محض كذب، وهذا افتراء، وهذا تضليل. ولا أملك أن أقول لكل من ينشر الأكاذيب أن اتق الله في كلامك ولا تفتري الكذب، لا تفتري الكذب. هذا كذب إن أردت أن تنتقد الجماعة الأحمدية
الإسلامية الأحمدية فانتقدها من خلال فكرها ومفاهيمها، لكن أن تفتري عليها فهذا يتناقض مع الإيمان ومع عظمة الإسلام. فاتقوا الله. أنا في هذه الديار وكنت إماما للمسجد الجزار ما يقارب 27 عاما، وأنا ما زلت إماما متطوعا ومدرسا ولست أحمديا، مع أنني أوافق الأحمديين في كثير من أفكارهم، إلا أنني لا أحب الكذابين ولا الكذب ولا الافتراء. فاتقوا الله في كلامكم. الجماعة الأحمدية شبابها لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، ولذلك هذا افتراء وكذب وتضليل، ومن يفتري عليهم بهذه الأكذوبة وبهذا الافتراء لا يستحق أن يلتفت إليه في كل ما يقول وفي كل ما يدعي. والله على ما أقول شهيد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ تھے جی سمیر علاسسی صاحب، انہوں نے اپنا تعارف بھی کرا دیا، اپنا بیان بھی دے دیا، آپ نے سن بھی لیا۔ مجھے بتایا گیا اس وقت ووٹنگ کی جو صورتحال ہے، اس وقت ہمارے مور دین 700 ووٹس ہمارے پاس ہیں، 95% آف دا پیپل آر آف دی اوپینین کہ ایسا کوئی دعویٰ جو آپ صحافت میں کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ضرور مناسب قابل قبول ثبوت لگانے چاہیے۔ 5% جو ہیں ابھی بھی رہ گئے ہیں، پہلے 90 اور 10 کا تھا، اس وقت 95 اور 5% پہ آگے 5% کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جناب دوسری سائڈ بڑھتی جا رہی ہے، اب دیکھیں ہم آخر پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ریزلٹس دکھا بھی دیں گے۔ نصیر حبیب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نصیر سے یہ جو ہے مطلب اسرائیل تو کہیں 1948 میں جا کے وجود میں آیا، جماعت احمدیہ کی پریزنس تو اس سے 2 دہائیاں پہلے سے ہے وہاں پہ، تو تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوا ہے، امت مسلمہ جو ایک بڑے بحران سے گزر رہی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تصور دیا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنی اشاعت کے لیے، فروغ کے لیے کسی تلوار کی محتاج نہیں ہے۔ دلوں کا زنگ تلوار سے نہیں اترتا، قوت قدسی سے اترتا ہے۔ 1885 میں آپ کو الہام ہوا کہ تیرے لیے ابدال شام اور عرب کے نیک بندے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے فصیح و بلیغ عربی میں کتابیں لکھی ان کو پیغام حق پہنچانے کے لیے۔ 1922 میں مصر میں قائم ہوا ہے سینٹر، 1925 میں شام میں ہوا ہے، 1928 میں فلسطین میں سینٹر قائم ہوا ہے، اور اس میں پہلے حیفا میں قائم ہوا ہے، پھر کبابیر میں قائم ہوا ہے۔ ایک وہاں ملاقات ہوتی ہے علامہ محمد المغربی سے، وہ 23 سال سے احمدی تھے، اور انہوں نے پھر اس وقت پہلے چھپائی ہوئی تھی احمدی، تو پھر اسی طرح ایک کبابیر کی فیملی ہے، صالح عبد القادر صاحب الحاج صدے، وہ اپنی فیملی میں احمدی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں 1929 میں یہ ہے کہ 1897 میں سے ایک کانفرنس ہوتی ہے انٹرنیشنل جیوز کی، وہ ایک ہوم بنانا چاہتے ہیں اپنا فلسطین میں، اور 1917 میں برٹش بھی بالفور ڈیکلریشن ہوتا ہے، وہ بھی اس کی سپورٹ میں آ جاتا ہے۔ 1929 تک کافی، اور پھر فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ترکوں کو شکست ہوتی ہے، اور ترک بھی آخر میں، اور ان کے وزیر جو تھے عصمت پاشا، وہ بھی سپورٹ میں آ گئے تھے، لیکن یہ پھر لیگ آف نیشن نے لے کے یہ مینڈیٹ برٹش کو دے دیا 1922 میں۔ اب وہاں بڑی مائیگریشن ہو رہی تھی، اور اس وقت کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 1929 میں سیریس رائٹس ہوتے ہیں جس میں دونوں طرف جانی نقصان ہوتا ہے، اور اس دوران مفتی امین الحسینی صاحب ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ اپنی صورتحال بتانے کے لیے۔ ان کا فسانہ جگرے لخت ایسا ہے، وہ بے شک فضائیں جو ہیں سسکیاں بھرتی ہیں، ستارے اوس ہوتے ہیں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ لنڈن ٹائمز جو ہے ان کا وہ لیٹر شائع نہیں کرتا۔ ریویو آف ریلیجن آگے آتا ہے، وہ لیٹر پورا امین الحسینی صاحب کا شائع ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ جو اینٹی سیمیٹک کانسیپٹ ہے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا تو، ہم تو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں بڑے پیار سے، محبت سے۔ اور اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ جب برٹش آئے ہیں فلسطین میں، یہ لوگ گواہ ہیں کہ جتنی ان کو کلیپنگ ہوئی ہے،
ہم تو نہ برٹس کے خلاف ہیں نہ ان کے خلاف ہیں, تو ہماری بات آپ سنیں. تو وہ پھر لیٹر آگے شاید پھر ہمارا رسالہ جو ہے لنڈن ٹائمز کا مسلم ٹائمز آتا ہے, وہ ادھر اپنی تقاریب منعقد ہوتی ہیں, سیاسی تقاریب, اس میں فلسطینیوں کا پوائنٹ آف ویو ارباب حلوقت کو پیش کیا مسجد فضل لنڈن میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ. اور وہ جو کاروائی وہ اس لارڈ لائڈ آ کے کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. یہ جب چھپتا ہے عرب پریس میں, وہ اپنی اتھارٹیز کو بتاتے ہیں کہ اپنی پالیسی چینج کریں. اس طرح جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم, ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم. بہت شکریہ, بڑی مہربانی نصیر روی صاحب. مشن کھلا تھا تبلیغ اسلام کی, ٹھیک ہے. اچھا, مشن اب وہاں پہ ہے جناب 1928 سے, ٹھیک ہے جی, آج بھی ہے اللہ کے فضل سے. شریف عہدے صاحب جو ہیں ہمارے وہاں پہ کبیر جماعت کے جو امیر ہیں وہاں پہ, ہم نے ان سے بھی درخواست کی تھی, اور سب اردو سب ٹائٹلنگ کے ساتھ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. ہم نے ان سے پوچھا ذرا ہمیں مختصراً بتا ہی دیں کہ مشن وہاں پہ کر کیا رہا ہے. یہ تو جو کہتے ہیں یہ لوگ یہ تو کہتے رہیں گے, ہم وہاں پہ کر کیا رہے ہیں. تو شریف عہدے صاحب کا ہم انٹرویو پلے کرتے ہیں, اسے سنتے ہیں. بفضل الله تعالى الجماعة الإسلامية الأحمدية في هذه الديار في فلسطين تحت حكم إسرائيل كانت السباقة في الدعوة إلى الله إلى الإسلام العظيم. نحن كنا قد ترجمنا معاني آيات القرآن الكريم بما يتعلق بالعقائد إلى 120 لغة, كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وكتب عديدة في دعوة اليهود أيضا للإسلام. يعني كتبنا لهم نبوءات التوراة فيما يتعلق في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا أؤمن أنا بالإسلام؟ نحن نقدم المحاضرات هنا في مركزنا وفي الجامعات وحيث ندعى, ونقدم رسالة الإسلام دائما, وهذا عمل الجماعة الدؤوب هو نشر الإسلام في جميع أنحاء المعمورة وبالذات هنا في هذه البلاد. يعني الآن بفضل الله تعالى نحن أنهينا ترجمة القرآن الكريم للغة العبرية, لغة التوراة, لغة الوحي لموسى عليه السلام. يعني هذا العمل لم يقم به أحد منذ 1400 عام. كنا سنة 1988 قد بدأنا في الترجمة. شریف عہدے صاحب کی آپ نے بات سنی, ہم کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. یہ تو آپ نے دیکھا 1 منٹ اور کچھ سیکنڈ کا یہ انٹرویو تھا, جس کے اندر انہوں نے بہت کمپریس کر کے بتایا. ان کے اوپر ظاہر ہے سالوں سال لگے ہیں ان تراجم کے اوپر, اسلام کے قرآن کریم, احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ. ہمارے مخالفین بتائیں, وہ جواب بھی دیں. ہم تو یہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے, ہم وہاں پہ ہیں, ہمیں کوئی انکار نہیں ہے, ہم وہاں پہ ہیں. جس طرح دنیا کے 210 سے زائد ممالک میں ہیں, ہم وہاں پہ بھی ہیں. جس طرح دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے اندر ہم تبلیغ اسلام کے کام کی توفیق ہمیں خلافت کی رہنمائی میں مل رہی ہے, وہاں پہ بھی اللہ کے فضل سے مل رہی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسلام کا پیغام وہاں پہ نہیں پہنچا رہے, آپ شاید ارادہ بھی نہیں رکھتے. آپ تو بچوں کی طرح, جس طرح بچے روٹھ جاتے ہیں کہ اچھا اب میں تمہارا دوست نہیں, میں تم سے نہیں بولوں گا تو مجھ سے نہیں بولنا, انبولا کر لیا آپس میں اور بیٹھ گئے. تو پھر جناب تبلیغ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے چیلنجز لینے پڑتے ہیں. اس لیے اس میں سے نکلیں باہر. یہ جو الزام تراشی ہے نا, اسلام کا وفادار کون ہے کون نہیں ہے, ہم تو بہرحال الحمدللہ اسلام کے سب سے بڑے وفادار ہیں. ملت احمد کے ہمدردوں میں غمخواروں میں ہوں, ملت احمد کے ہمدردوں میں غمخواروں میں ہوں, بے وفاؤں میں نہیں ہوں, میں وفاداروں میں ہوں الحمدللہ. آپ جائیں جا کے ڈھونڈیں کون وفادار ہے کون نہیں ہے. ہمارے تو اللہ کے فضل سے سب دنیا کے سامنے ہے. نصیر حبیب صاحب, جہاں تک جماعت احمدیہ کی عرب مسلمانوں سے ہمدردی کا سوال ہے, تو یہ پاکستان کے نام نہاد جو مسلمانوں کے ہمدرد بن کے اٹھے ہیں, یہ تو آج اٹھے ہیں. اس حوالے سے جماعت احمدیہ کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں, ستمبر 1947 میں یہ جب ان کا مینڈیٹ ختم ہوا ہے تو یہ یو این او میں پیش ہوا ہے کہ اب کیا کیا جائے. تو وہاں ستمبر 1947 میں وہاں 2 تجاویزیں پیش ہوئیں کمیٹی میں, کہ ایک یہ تھی, ظفر اللہ خان صاحب پاکستان چند ماہ بنے ہوئے تھے, ظفر اللہ خان صاحب نمائندگی کے لیے جاتے ہیں, وہاں 2 کمیٹیاں قائم کی جاتی ہیں, ایک جو تقسیم کے حق میں ہے اور ایک جو تقسیم کے خلاف ہے. تو ظفر اللہ خان صاحب جا کے وہ اوپر پوری تیاری ہوئی, ان کا اتنا انفلوئنس ہے, میں آپ بتاتا ہوں, لیٹر شائع نہیں کیا اس کا لنڈن ٹائم نے, تو اب وہاں اتنا انفلوئنس ہے, امریکہ بھی اور رشیا بھی ان کی سپورٹ میں آ گیا. ظفر اللہ خان صاحب نے ایک سوال اٹھا دیا ہے وہاں جا کے, جہاں ریٹرن دا ٹیبل, کہ دیکھیں کہ یو این او کے پاس یہ لیگل اختیار ہے بھی ہے
کہ وہ کسی قوم کی قسمت کا فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر کر سکیں. تو 20 لوگ حزب اللہ خان صاحب یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے, ان کے انفلوئنس کے باوجود 20 لوگوں نے کہا کہ نہیں, 21 نے کہا ہے. اس پر یہ معاملہ جنرل اسمبلی میں جاتا ہے, وہاں اب اس کی جو ہے نا 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے, وہاں چلا جاتا ہے. ظفر اللہ خان صاحب پوری کمپین چلاتے ہیں, لیکن ایسی سازشیں ہوتی ہیں. تھائی لینڈ جو تھے اس وقت سیام کہلاتا تھا, اس کے کمیٹی کے وہ نائب صدر تھے, انہوں نے وہ تقسیم کے مخالف تھے, وہاں حکومت کا تختہ الٹایا جاتا ہے. لبنان کا نمائندہ کہتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ تو خوابگاہوں تک پہنچ گئے ہیں. اور جب چور صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ اختیار ہے بھی یا نہیں, تو روس کا نمائندہ جھنجھلا جاتا ہے. تو لیکن پھر بھی ان کی رائے پرویل کر گئی ہے. اگر 26 نومبر کو یہ انتخاب ہو جاتا تو لیبیریا کے نمائندے نے کہا چور صاحب اگر آج ہو گیا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور بعد کی ضمانت میں نہیں دیتا. تو وہ جو ہے اس وقت ملتوی کرایا گیا جی, تھینکس گیون ڈے ہے, زیادہ تر کارکن کام نہیں کر سکتے, لہٰذا یہ. تو اس کے بعد یہ ایک کر کے فیصلہ کروا لیا گیا. اب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مضمون لکھا کہ اب یہ ہے کہ ایک تو حصہ UN نے دے دیا ہے, باقی وہ خود لے لیں گے. اور اسی طرح ہوا مئی میں 1948 کسی نے خاتمے کا برطانیہ نے اعلان کر دیا, وہاں ہنگامے ہوئے اور وہ ہوا. پھر آپ نے ایک مضمون لکھا الکفر ملت وحدہ. آپ نے کہا کہ اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے, ہم نے باری باری مرنا ہے, الگ الگ مرنا ہے, یا اکٹھے ہو کے فتح حاصل کرنی ہے. تو آپ نے مضمون لکھا کہ آپ یہ کریں کہ ہر آدمی اپنی جائیداد کا 1% دے دے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. پاکستان سے 1 کروڑ روپیہ اکٹھا ہوگا, اس طرح 5-6 ارب اکٹھے ہوں گے, ان کو دیں. اور حضور بار بار پیغام پہنچواتے تھے کہ زمینیں نہ اپنی فروخت کریں, تو اس طرح 5-6 ارب روپیہ اکٹھا ہو جائے گا, تو آپ ان کو دیں اور ان کی مدد کریں. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جب آپ نے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے, انفرادی تبدیلی سے روحانی ترقی ہوتی ہے, اور قومی اخلاق کی بہتری سے آدمی کامیابیاں, مادی کامیابیاں. ٹھیک. نصیر سے یہ بھی بتائیں, دوسرا جس طرح کشمیر کا جب مرحلہ آیا اس وقت بھی حضرت مسلم موعود فور فرنٹ پہ رہی ہے, اور کئی مسلم مفادات. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ انصاف ہے کہ حکم عقوبت سے پیشتر. ایک بار سوئے دامن یوسف تو دیکھیے. اب جب دیکھیں کہ 1923 میں آواز بلند ہوتی ہے, شدی کی موومنٹ, سارے کو شدی کرنا چاہتے ہیں, آواز بلند ہوتی ہے, اور ایک عبداللہ منہاس وکیل امرتسر کے وہ ایڈیٹر میں کہتے ہیں میاں صاحب آپ کہاں ہیں؟ حضور کہتے ہیں میری اور جماعت کی 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے, ہم قربان کر دیں گے اس کے لیے. اور آپ آتے ہیں میدان میں, اور ظفر علی خان جو معاند ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ بہترین خدمت شدی میں انہوں نے کی ہے, اور ان کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی ہے شردانند کو. پھر یہاں قائد اعظم جو, اچھا پھر یہ ہے گول میز کانفرنس ہوتی ہے, حضور سائمن کمیشن پہ راتوں رات 460 صفحے کا وہ لکھتے ہیں, مضمون یہاں آتا ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ کام مولانا جو تھے عبد المجید سالک کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی انجمنوں کا کام تھا جو میاں صاحب نے اکیلے کیا ہے, اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ مسلم وفد کے جو ہے نا وہ مطالبات یکجا رہیں, اور اس کے نتیجے میں گول میز کانفرنس میں ان کے سیپریٹ الیکٹریٹ کا حق جو تسلیم کر لیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ جی. جی نصیر تو اس طرح پوری جو ہے ہماری ہے تاریخ ہے. جی دیکھیں جی, آپ اگر ہم دیکھیں اب اس زمانے میں کہ اگر ہم ہیں, ہمارے پاس وقت کم ہوتا جا رہا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جلد سے جلد دکھا سکوں. مثلا یہ 1932 کا ایک ہے خلیفۃ ہر تقریباً آپ جو پرانا شمارہ الفضل کا دیکھیں ان زمانوں کا نکال کے, غیر منقسم ہندوستان کے وقتوں کا, خلیفۃ المسیح کا مسلمانان پنجاب کو اہم مشورہ پنجاب مسلم کانفرنس منعقد کی جائے, یہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی, مسلمانوں کے مفادات کی بات چل رہی ہے جناب. فرقہ وار فیصلے میں اچھوت اقوام تک کے ساتھ کہتے ہیں کہ ساتھ سخت بے انصافی ہو رہی, مسلمان اچھوتوں کو فراموش نہ کریں. کچھ اور یہاں پہ ٹھیک ہے جی, مظلومین کشمیر کی قانونی امداد, بہت سے مسلمان بری ہو گئے. ٹھیک ہے جی, کیا چل رہا ہے؟ آل کشمیر مسلم کانفرنس کا انعقاد, مسلمانان ریاست جموں و کشمیر کا اہم فرض. مسلم رضی اللہ عنہ کو آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا صدر بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے جی, اور اس طرح کے بہت سے دوسرے آرٹیکلز ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں. غیر مسلموں کی دھمکیاں اور حکومت مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی حکومت کو سخت خطرے میں ڈال دے گی, انگریز حکومت کو بتا رہے ہیں. سیاسیات ہند میں نازک ترین دور کا آغاز, احمدی نوجوان میدان عمل میں آئیں.
کہاں کہاں سے ہم لے کے آئیں گے اور کیا کیا آپ کو ان مختصر ٹائموں میں بتائیں، جائیں جا کے اپنی جو ہے وہ بات کریں. ون سیکوینس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نصیر حبیب صاحب؟ جی جو ہے نا رئیس امروہوی جی. قائد اعظم ان کا ہے ایک لکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں 1945 میں لکھتے ہیں، اس وقت ایک آزاد مملکت پاکستان کی حمایت کون کر رہا ہے؟ جی. شیخ الہند امام الہند نہیں، شیخ الہند نہیں، شیخ الحدیث دیوبند نہیں. اس وقت وہ حمایت کر رہے ہیں جن کے خلاف کفر کے فتووں کا پشتارہ موجود ہے، جن کی نامسلمانی کا چرچا گھر گھر میں ہے، اور طبقہ اضاحات کامل نہ اٹھا کوئی طبقہ اضاحات ہے جو ہوئے تو یہی رندانے قدا خار ہوئے تو وہ احمدی نکلے ہیں. بہت شکریہ نصیر حبیب سے، بہت اچھا آپ نے یہاں پہ بتایا، جزاکم اللہ خیر. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچا چاہتا ہے. میں درخواست کروں گا ہمارا اب اس وقت ووٹنگ جو ہے وہ اس پہ روک لیں، اور اس کی آپ جو ہم نے یہاں پہ سلائیڈ دکھانی ہے، جو ریزلٹس ہمارے پاس آئے ہیں، جو اس کا گراف دکھانا ہے وہ آپ تیار کر لیں. اختتام پہ آگے ہے، بلکہ ریڈی ہے آپ کے سامنے جناب، کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ 97% ووٹ جو آئے ہیں. مجھے تعداد بھی اگر بتا دیں ٹوٹل ووٹس آئے کتنے تھے جی؟ 1134، ان میں سے 97% نے کہا ہے کہ ذمہ دارانہ صحافت کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ ٹھوس ثبوت اور حوالہ پیش کیا جائے. 3% کہتے ہیں کہ اس کی ایسی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. شاہد قریشی صاحب اور ان کے ہم کیا کہنا چاہیے ان جیسے جو دوسرے باقی دیگر صحافی پاکستان، دیکھ لیں بھائی دنیا تو یہ سوچتی ہے، دنیا تو یہ کہہ رہی ہے. خیر، تو احمدی جس ملک میں بھی رہتے ہیں جناب وہاں کے وفادار ہوتے ہیں. امت مسلمہ کے ساتھ تو جنرلی ہر احمدی وفادار ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. پاکستان کے طور کے تناظر میں آج خاص طور پہ بات کرنی ضروری اس لیے تھی کہ پاکستانی احمدیوں کے زبانوں پہ تالے لگا کے، ان کے اوپر پابندیاں سخت لگا کے، انہیں کہا جاتا ہے کہ تم، ان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، غلط بیانیاں کی جاتی ہیں اور وہ جواب دے نہیں سکتے کیونکہ ان کے اوپر بات کرنے میں پابندی ہے. بلاتے آپ انہیں ہیں نہیں کہ آپ کسی اپنے چینل پہ انہیں بلا لیں انہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جواب دیں تو مجرم، نہ دیں تو مجرم. اور ہمارا فرض تھا کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ ان کے لیے بہرحال یہاں سے بات کریں، ہم ان احمدیوں کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں اپنے ملک کی خاطر قربان کی ہیں، جنہوں نے اپنی اولادیں، اپنے باپ، اپنے بچی، اپنے جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ جو اس کے لیے قربان کیے ہیں. ہمیشہ ہر لحاظ سے مطلب ہے کہ زندگی جان کی قربانی بھی، مالی قربانی بھی، ہر لحاظ سے بھی جو ہے. تو انہوں نے کبھی ان سارے مظالم کے باوجود انہوں نے کبھی وفاداری اپنے وطن کے ساتھ انہوں نے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ایک سائنسدان آپ کا جو نوبل انعام یافتہ ہے پاکستان کا، وہ احمدی. آپ کا پہلا وزیر خارجہ احمدی. جو سب سے بڑے جنرل اسمبلی میں جو سب سے بڑے عہدے پہ جاتا ہے وہ احمدی. عالمی عدالت انصاف میں پاکستانی کوئی اگر اس سطح تک گیا، سب سے اونچی سطح تک، وہ احمدی. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو جرنیل آپ کے لیڈ کرتے رہے جب آپ کی جنگیں ہوئیں ہمسایہ ممالک کے ساتھ، ان میں بھی وہ بھی احمدی، پاکستانی احمدی. اور ایک ہی جو ٹاپ رینکنگ جو مطلب ہے کہ شہادت جن کی ہوئی میجر جنرل افتخار جنجوعہ صاحب، وہ احمدی. ٹھیک ہے جی. ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور سوالات پیش کر کے ہم اپنے پروگرام کا اب اختتام کریں گے. ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوالات ہیں. پہلا سوال آپ کی اسکرین پہ آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان کی فوج میں اپنی خدمات اور اپنی جانیں پیش کرنے والے احمدی کس کی وفاداری میں یہ قربانیوں کے نذرانے پیش کرتے رہے ہیں؟ دیکھ کے، سوچ کے، کچھ تحقیق کر کے جواب دیں. سوال نمبر 2 آپ کے سامنے اب آپ کی اسکرین پہ. پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ کے طور پر سر ظفر اللہ خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب خود محمد علی جناح صاحب بانی پاکستان نے کیا. اگر جناح صاحب آپ کے بقول یعنی ایک غدار کو اس اہم اور حساس عہدے پہ بٹھا رہے تھے جو ملک و قوم کے ساتھ وفاداری آپ کے بقول نہیں تھا، جناح صاحب انہیں خود بٹھا رہے ہیں، تو آپ کے مطابق جناح صاحب کیا کہلائیں گے؟ بلا تبصرہ تیسرے سوال پہ، کیا آپ کو جماعت احمدیہ کی کشمیری مسلمان، بیٹا آپ نے ٹھوس حقائق سنے ہیں، یہاں پہ پڑھ بھی سکتے ہیں جا کے، کیا آپ کو جماعت احمدیہ کی کشمیری مسلمانوں، عرب مسلمانوں اور غیر منقسم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خدمات کا اعتراف ہے؟ اگر نہیں تو ان ٹھوس تاریخی حقائق سے آپ کے انکار اور آپ کے انحراف کی وجہ کیا ہے؟ لیں جناب، یہ اب کچھ سوالات ہیں، من گھڑت جواب نہیں چاہیے، بچگانہ جواب نہ دیں، اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، آتے رہتے ہیں لوگ، بھیجتے رہتے ہیں کہ کوئی یوٹیوب کا کلپ، کوئی یہاں سے وہاں سے. اچھا سوچ سمجھ کے تحقیق کر کے جواب دیں.
ہمیں وہ جواب بھی بعض لوگ بھیج دیتے ہیں جو مطلب ہے کہ فراغت زدہ لوگ 4-5 گھنٹے بیٹھ کے صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت میں یوٹیوب پہ کر رہے ہیں یا کوئی اور کام ہی نہیں ہے. کوئی پروڈکٹیو کام کریں یار, کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں. بہرحال یہ جواب دینے ہمارا مشورہ یہ کہ تحقیق کر کے اپنی جو ہے وہ ہمیں جواب دیں. ہم اگلے پروگرام پہ انشاءاللہ اگر ہمیں اچھے جوابات آئیں گے ہم ضرور اگلے پروگرام میں ان کو شامل کریں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.